الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ یوسف کے 11ویں رکوع سے ہو رہا ہے۔ 13ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا، یعنی مصر سے جب یہ قافلہ نکلا یعقوب علیہ السلام کے اولاد بچوں کا، تو قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کنعان میں آپ یہ فرمانے لگے اپنے حاضرین محفل سے، انی لا اجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو بیوقوف قرار نہ دو تو ضرور تم مجھ کو میری بات کی تصدیق کرو گے۔ ولما فصلت العیر خرجت من عریش مصر قال ابوہم لمن حضر من بنیہ واولادہم انی لا اجد ریح یوسف اوصلتہ الیہ الصبا باذنہ تعالی من مسیرۃ 3 ایام او 8 او اکثر لولا ان تفندون تسفہونی لصدقتمونی۔ اور جب قافلہ جدا ہوا مصر کے علاقے سے جب نکلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، لمن حضر، ان لوگوں سے جو ان کے پاس حاضر تھے، من بنی ہی، ان کے اولاد میں سے، انی لا اجد ریح یوسف، یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اوصلت، یعنی اوصلت ہو الیہ صبا، صبا جو ہوا ہے وہ اس خوشبو کو پہنچا دی حضرت یعقوب علیہ السلام تک، باذنہ تعالی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، من مسیرۃ 3 ایام، 3 دن کی مسافت سے، او 8 یا 8 دن، او اکثر یا اس سے زیادہ، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بیوقوف قرار نہیں دو گے تو ضرور تم میری تصدیق کرو گے۔ قالوا لہو تاللہ، تو ان کے بچوں نے ان سے کہا، تاللہ، یقیناً اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی پہلی پرانی خطا میں، آپ لفی ضلالک خطئک القدیم، من افراطی کا، من افرادی کا، من فی محبتہ ورجاء لقائہ علی بعد العہد، یعنی آپ اپنی پرانی روش اور پرانے طریقے پر ہیں کہ ان کی محبت، یعنی آپ ان کو محبت کے لیے خاص کر لیے، صرف یوسف علیہ السلام سے آپ محبت فرما رہے ہیں، اور ایک طویل زمانے کے باوجود بھی آپ ان سے ملاقات کی امید کر رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ، یعنی ایک لمبے زمانے کے بعد، عرصے کے بعد، باوجود بھی آپ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب بشیر آیا، یعنی وہ خوشخبری دینے والا آیا، القاہ، تو اس نے اس قمیص کو ڈال دیا، اس جبے کو ڈال دیا، علی وجہہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد رجع بصیرا، تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے والے بن گئے، یعنی بینائی ان کی لوٹ کر آ گئی۔ قال الم اقل لکم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی جانب سے جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ فلما ان، یہ ان کیا ہے، زائدہ ہیں، فلما ان جاء البشیر یہودا بالقمیص، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا جس کا نام یہودا ہے، وہ جب قمیص لے کر پہنچا، وکان قد حمل قمیص الدم، اور یہی وہ شخص تھا یہودا جو یوسف علیہ السلام کی خون سے آلودہ قمیص بھی اٹھا کر لایا تھا۔ فاحبا، تو وہ چاہا کہ ان یفرحہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوش کرے، کما احزنہ، جیسا کہ اس نے
یعقوب علیہ السلام کو غمزدہ کیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون لگا کر پیش کرنے والا بھی یہی یہودا تھا جب وہ غمزدہ کیا تھا۔ آج یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے آیا اور یعقوب علیہ السلام کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں۔ القاہ، تو وہ اس قمیص کو ڈال دیا علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر۔ فرتد رجع بصیرا، تو فوراً یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آ گئی، دیکھنے والے بن گیا۔ تو ایک نبی کے سے نسبت رکھنے والے لباس میں اللہ تعالیٰ یہ تاثیر رکھا ہے کہ اس سے بینائی بھی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ قال الم اقل لکم، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش آپ طلب کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، انا كنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اخر ذلك الى السحر لیکون اقرب الى الاجابة وقیل الى لیلة الجمعة ثم توجہوا الى مصر وخرج یوسف والاکابر لتلقیہم۔ قال، تو حضرت فلما اخر ذلك، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو یہ کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، فوراً دعا نہیں کی، دعا کروں گا بعد میں بلکہ فرما رہے۔ کیوں فرمائے، مؤخر کیوں کریں اس کو، آپ سحری کے وقت تک مؤخر کریں تاکہ یہ قبولیت کے لیے زیادہ اس کا سبب بنے، اس قبولیت، کیونکہ سحری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، سحر کے وقت، والمستغفرین بالاسحار، جیسا کہ قرآن مجید میں کہ سحری کے وقت جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے، تو دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے وہ، تو آپ نے اس دعا کو مؤخر فرما دیا سحری کے وقت تک تاکہ دعا جلدی سے اور تیزی سے قبول ہو جائے۔ وقیلا، اور کہا گیا کہ الی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات تک آپ اس کو مؤخر فرما دیں۔ ثم توجہوا الی مصر، پھر وہ سب مصر کی طرف متوجہ ہو گئے، مصر روانہ ہوئے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ جمعہ کی رات میں دعا کرنے کے لیے آپ فرمائیں کہ جمعہ کی رات میں دعا کروں گا، جمعہ کی رات تک آپ اس کو مؤخر کریں۔ شب جمعہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ثم توجہوا، پھر وہ متوجہ ہو گئے، سب وہ چلے گئے الی مصر، مصر کی طرف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے سب اور ان کے بیٹے، وخرج یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام، والاکابر، اور شہر کے جو معزز بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی نکلے، لتلقیہم، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ فلما دخلوا علی یوسف فی مضربہ آوى ضم الیہ ابویہ اباہ و امہ و خالتہ وقال لهم ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ بس جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فی مضربہ، ان کے خیمے میں، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑا خیمہ ایک نصب کیا گیا، جب اس میں وہ لوگ داخل ہوئے، آوا الیہ ضم الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو آپ اپنے قریب بٹھا لیا، اباہ و امہ، اپنے والد اور والدہ کو، یہ ایک روایت میں ہے کہ خالہ کو، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وقال لهم، اور آپ نے ان سے فرمایا، ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تم امن سے رہو گے، یعنی امن کے ساتھ تم مصر میں داخل ہو جاؤ۔ فدخلوا، بس وہ مصر میں داخل ہوئے۔ وجلس یوسف علی سریرہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر آپ بیٹھ گئے، شاہی جو تخت ہوتا ہے اس پر آپ براجمان ہوں گے۔ ورفع ابویہ، اور اپنے والدین کو آپ بلند کیے، یعنی بلند مقام پر بٹھائے۔ اجلسہما، آپ ان دونوں کو بٹھائے، معہ، اپنے ساتھ، علی العرش، اس تخت پر ہو رہا ہے، شاہی تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب آپ کو سجدہ کیا، آپ کے سامنے جھکے۔ ای ابواہ، یعنی آپ کے والدین اور آپ کے بھائی وغیرہ آپ کے آگے جھک گئے، سجدن، یہ خواب کی تعبیر، آپ جو دیکھے تھے کہ 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو سجدہ کرتے ہیں، مصر میں اس کی تعبیر مکمل ہوئی۔ سجدن، سجودہ، یعنی اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے
بعض خواب کی تعبیر جو ہے کئی سال کے بعد بھی پوری ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت فی الفور اس کی تعبیر واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجود انحناء یعنی سجدے سے مراد یہ سجدہ نہیں ہے، انحناء یعنی جھک گئے وہ لوگ، اپنا سر جھکا دیا۔ لا وضع جبہتی، لا وضع جبہتن، پیشانی نہیں رکھے زمین پر۔ وکانہ تحیتہم، اور وہ ان کا تحیہ تھا، یہ سلام تھا اس دور میں، بادشاہ کو جو سلام کیا جاتا تھا اس طریقے سے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں جو دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، اللہ میرے رب نے اس کو حق اور سچ کر دکھایا اللہ نے۔ وقد احسن بی، اور یقیناً وہ میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی، کیونکہ وہ مجھ کو نکالا قید خانے سے، من السجن، لم یقل من الجب، یہ نہیں فرمایا کنویں سے نکالا وہ، تکرمن یعنی بطور کرامت کے، بطور شرافت کے، اب یہ نہیں بولے، لی اللہ یخجل اخوتہ، تاکہ ان کے بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ وجاء بکم من البدو، اور وہ تم کو لایا یعنی بستی سے، من بعدی، بعد اس کے کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد برپا کیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب مہربان ہے، لما یشاء، جو وہ چاہے مہربانی فرماتا ہے۔ انہ هو العلیم، بے شک وہ، یعنی یہ صفت لطف کا فیضان تھا جو یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور قید خانے سے جو نکلی۔ انہ هو العلیم، بے شک وہی خوب جاننے والا ہے، بخلقہ، اپنی مخلوق کو، الحکیم، حکمت والا ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں۔ واقام عندہ ابواہ، اور ان کے پاس رہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد رہے ابواہ، ان کے والدین، 24 سنۃ، 24 سال رہے برابر، او 17 سنۃ، یا 17 سال رہے۔ وکانت مدت فراقی، اور ان کی جدائیگی کی جو مدت تھی، 18 یعنی 18 سال تھی، یا 40 سال تھی، یا 80 سال تھی۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو ایک دوسرے سے جدا رہے، فراق کی جو مدت تھی 18 سال، یا ایک روایت کے مطابق ہے 40 سال، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ 80 سال۔ وحضرہ الموت، اور ان کے پاس موت حاضر ہوئی۔ فوصى یوسف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ان یحملہ، کہ وہ ان کو اٹھائے، ویدفنہ، اور وہ ان کو دفن کرے، عند ابیہ، ان کے والد کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ فمضى بنفسہ ودفنہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام بنفس نفیس ان کو لے کر گئے، ودفنہ، اور ان کی تدفین کی، ثم عاد الی مصر، پھر مصر واپس آئے۔ واقام بعدہ، اور اس کے بعد رہے 23 سنۃ، یعنی 23 سال رہے۔ ولما تم امرہ وعلم انہ لا یدوم طاقت نفسہ الی الملک الدائم، جب ان کی حکومت، ان کا معاملہ مکمل ہو گیا اور وہ یہ جان لیے کہ اب وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یعنی اب موت کا وقت قریب آ گیا، بلکہ جب معلوم ہوا یوسف علیہ السلام، تو ان کا نفس مائل ہو گیا دائمی بادشاہت، حکومت کی طرف، دائمی گھر کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، فقال ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھ کو عطا کیا بادشاہت، وعلمتنی، اور تو مجھ کو سکھایا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر الرؤیا، فاطرہ، خالق السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، متولی مصالح، یعنی میرے فائدوں کا نگران کار تو ہی ہے، میری بھلائی، میری خیر خواہی، میرے خیر اور میری خیر خواہی کا متولی یعنی نگران کار تو ہی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا مددگار ہے، ولی ہے، اور آخرت میں بھی تو میرا مددگار اور دوست۔ توفنی مسلمن، دعا کر رہے ہیں، بادشاہ سب مل گئی، لیکن آخر میں دعا یہ فرما رہے ہیں کہ توفنی مسلمن، تو مجھے وفات عطا فرما اسلام کی حالت، ایمان کی حالت، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھ کو ملا دیں صالحین کے ساتھ۔ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن وہ بھی خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں، ایمان اور اسلام پر موت کی دعا کر رہے ہیں۔ توفنی مسلمن، تو مجھ کو وفات دے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کے ساتھ مجھے شامل فرما دیں، من آبائی، میرے آبا و اجداد میں جو صالحین گزرے۔ فعاش بعد ذلك، اس کے بعد، یہ دعا کے بعد اب 1 ہفتہ رہے ہوئے او اکثر یا اس سے زیادہ، ومات، اور ان کا وصال ہو گیا، وَلَهُ 100، جبکہ ان کی عمر شریف 120 سال تھی۔
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا حاشیہ میں آپ کی اس کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو اس میں کچھ تذکرہ نہیں ہے ان کی عمر شریف کا. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 120 سال تھی. وَتَشَاحَلْ تو حضرت مِصْرِيُّونَ فِي قَبْرِهِ. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ساتھ لے کے گئے تھے, مطلب یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تھے وہاں سے مصر سے, یعنی دوسرے مقام پر آپ تدفین کا حکم دیے تھے نا, وصیت کرے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جہاں پہ قبر ہے, مزار ہے, وہاں پہ وہ کرو گے, یعنی ملک شام میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد, ان کے وصال کے بعد ان کو ملک شام لے گئے, وہاں پہ تدفین کرے. تو صالحین کے قریب تدفین کی یہ بھی فضیلت معلوم ہوئی. یہ خود بھی نبی ہے لیکن نبیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یعنی عام انسان کو بھی یہ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ تمنا کہ اللہ کے نیک بندوں اولیاء کے ساتھ, نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ رہے وفات کے بعد, تو اس کا فائدہ بھی ملے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ وصیت فرمائے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یعقوب علیہ السلام کو, تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مصر میں ان کی تدفین نہ کرے, بلکہ ملک شام میں جہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے وہاں پہ ان کی تدفین کرے قریب. تو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے کا حکم دیا. کیوں؟ اور بھی جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان کے آبا و اجداد نیک بندوں کے ساتھ تدفین کی فضیلت کو یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ انبیاء بھی خواہش کر رہے ہیں کہ ان کا حشر اور ان کی تدفین اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو, یعنی ان جیسے انبیاء کے ساتھ یا اور بھی صالحین کے ساتھ. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ حشر اور نشر کی, اور دنیا میں بھی نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی دعا کرنا چاہیے, اور موت کے بعد بھی نیکوں کے ساتھ رہنے کی دعا کرنا چاہیے, اور قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں. تو یہ بہت بڑی اس کی بات ہے, فضیلت کی بات ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ دعا کیے تو یہ دعا کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد آپ کا وصال ہوگا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف تھی تقریباً 120 سال. وَتَشَاحَ الْمِصْرِيُّونَ فِي قَبْرِهِ فَجَعَلُوهُ فِي صُنْدُوقٍ وَدَفَنُوهُ فِي أَعْلَى النِّيلِ لِتَعُمَّ الْبَرَكَةَ جَانِبَيْهِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَا انْقِضَاءَ لِمُلْكِهِ. اور مصر کے لوگوں نے اختلاف کیا ان کے مزار کے بارے میں کہ مزار کہاں بنائیں. فَجَعَلُوهُ تو وہ ان کو رکھ دیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیے, ایک تابوت میں ان کے جسد اقدس کو. وَدَفَنُوهُ اور وہ ان کو دفن کیا علی النیل, نیل کے اوپر, دریائے نیل جو ہے نا, یعنی اس کے سب سے اعلیٰ جہت اونچا جو علاقہ ہے دریائے نیل کا, وہاں پہ آپ وہ کرے. کیوں؟ لِتَعُمَّ الْبَرَكَةَ تاکہ برکت عام ہو جائے اس کے دونوں جانب, یعنی یوسف علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے جو اس کا اونچائی کا جو علاقہ تھا نا دریائے نیل کا, تو وہاں پہ آپ کی تدفین کریں. فسبحانہ پس پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہت کے لیے اختتام نہیں. ہر بادشاہ کی بادشاہت ختم ہوگی, لیکن خدا وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کے لیے کبھی زوال نہیں ہے. بے شک ذالک وہ جس کا ذکر کیا گیا من امر یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ, من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے, اخباری ما غاب عنک ان چیزوں کی خبروں میں سے جو آپ سے غائب ہے. یا محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نوحیہ الیک ہم اس کی وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے, ای لدا اخوتی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس, اذ اجمعوا امرہم جب وہ اپنے معاملے کو مضبوط کر لیے تھے, فی قیدہ ان کی سازش کے بارے میں, ای عزموا علیہ یعنی ان کا پختہ ارادہ کر لیے تھے ان کو نقصان پہنچانے کا. وہم یمکرون جبکہ وہ ان کے ساتھ مکر کر رہے تھے, سازش کر رہے تھے. ای لم تحضرہم آپ ان کے پاس حاضر نہیں تھے. فتعریف قصتہم کیا آپ ان کے قصے کو پہچانتے جان لیتے. فتخبر بہا کیا آپ اس کی خبر دیتے. وانما حصل لک علمھا اور یقیناً اس کا علم آپ کو حاصل ہوا ہے من جہت الوحی وحی کی جہت سے. وما اکثر الناس ای اہل مکہ یعنی مکے والے نہیں ہیں, اکثر لوگ نہیں ہیں یعنی مکے والے نہیں ہیں. ولو حرصت اگرچہ کہ آپ ان کے ایمان کی حرص کریں, بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں, یعنی مکے کے اکثر کفار یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر
اور آپ ان سے نہیں مانگتے اس پر یعنی قرآن پر من اجر کوئی معاوضہ تأخذہ جو آپ لیتے ہو ان ما ہوا ای القرآن الا ذکر عظۃ للعالمین قرآن تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے. وکأین یہاں سے سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے 12واں رکوع اور قرآن تمام عالمین کے لیے پوری دنیا کے لیے نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے ہر عالم کے لیے نصیحت ہے. سورہ یوسف نصیحت ہے یعنی اس میں انسان کی رہنمائی ہے اس میں کہ انسان کی بھلائی کے لیے کیا چیز اس کو کرنا چاہیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا بہتر ہے اس کا اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے کہ انسان کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کون سے اعمال اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. اللہ نے اس میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. سورہ یوسف کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے 13ویں پارے کا 6واں رکوع. وَكَأَيِّن وَكَمْ مِنْ آيَةٍ دَالَّةٍ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يُشَاهِدُونَهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا یعنی کتنی ہی ایسی نشانی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے آسمانوں اور زمین میں جس کے پاس سے وہ لوگ گزرتے ہیں یعنی جس کو لوگ دیکھتے ہیں صبح شام جبکہ وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں یعنی غور و فکر یعنی نشانیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کر رہے. وحدانیت پر دلالت اللہ کی یکتائی پر اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. حیث یقرون بانہ الخالق الرزاق الا وهم مشرکون اس حیثیت سے کہ وہ اقرار تو کر رہے ہیں مان تو رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ شرک کر رہے ہیں بھی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ بعبادت الاصنام بتوں کی پوجا کر کے. وَلِذَلِكَ اسی وجہ سے کانوا یقولون وہ کہتے تھے اپنے تلبیہ میں لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک یعنونہا یعنی یہ لوگ کیا بولتے تھے بت پرست اگر وہ لوگ طواف کرتے تھے وہ لوگ یہ تلبیہ یہ پڑھتے تھے لبیک یعنی ہم حاضر ہیں لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے الا شریکن سوائے ایک شریک کے ہوا لگا جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے وما ملک اور وہ چیز جس کے وہ مالک ہے یعنی یعنونہ بت مراد لیتے تھے یعنی بتوں کو چھوڑ کر تیرا کوئی شریک نہیں ہے ایسا بولتے تھے جبکہ اسلام کا طریقہ تلبیہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. افامینوا ان تأتیہم غاشیۃ نقمۃ تغشاہم من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ فجأۃ وہم لا یشعرون بوقت اتیانہا قبلہ. افامینوا کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس اچانک عذاب آئے گا اللہ کے عذاب کا انتقام آ جائے گا. او تأتیہم الساعۃ یا ان کے پاس قیامت آ جائے گی اچانک جبکہ وہ اس کے آنے کے وقت کو محسوس بھی نہیں کریں گے اس کے آنے سے پہلے. قل آپ ان سے فرما دیجئے ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. وفسرہا اور آپ نے اس کی تفسیر کی اپنے اس قول سے ادعو الی اللہ کیا راستہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں اللہ کی دین کی طرف بلا رہا ہوں. علی بصیرۃ میں دلیل پر قائم ہوں حجت واضحہ واضح دلیل پر قائم ہوں. انا ومن اتبعنی میں اور وہ لوگ جو میری اتباع کی. آمن بی جو مجھ پر ایمان لائے اس کا عطف ہے انا پر ور انا ومن اتبعنی جو مبتدا ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ما قبل کے ذریعے. علی بصیرۃ یہ خبر ہے ور وسبحان اللہ اور اللہ کی ذات پاک ہے. تنزیہا لہ عن الشرکاء وہ شریکوں سے پاک ہے. وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. من جملتی سبیل ہی ایذن یعنی میں مشرکین میں سے نہیں ہوں میرا تعلق شرک اور مشرکین سے نہیں ہے یہ بھی حضور کے راستے میں سے ور. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا رسول بنا کر الا رجالا مگر چند مردوں کو نوحی الیہم جس کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. اور ایک قرات میں نون یوحی یا یوحا مجہول یعنی غائب کے صیغے کے ساتھ پڑھا گیا اور ایک اس میں نون کے ساتھ پڑھا گیا یعنی متکلم کا صیغہ نوحی کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. وفی قراءۃ بالنون وکسر الحاء نوحی الیہم لا ملائکہ یعنی فرشتوں کو ہم رسول بنا کر نہیں بھیجے. من اہل القریٰ بستیوں والوں میں سے الامصار لانہم اعلم واحلم
یعنی شہر والوں میں سے، کیونکہ وہ زیادہ جاننے والے ہیں اور زیادہ بردبار ہیں، صبر والے، بخلاف اہل البوادی، برخلاف بادیے والوں کی، یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، لجفائہم، کیونکہ ان کے مزاجوں میں سختی ہوتی ہے، وجہلہم، اور جہالت ہوتی ہے ان کے اندر۔ افلم یسیروا، کیا یہ لوگ نہیں چلے، سیر نہیں کیے، ای اہل مکہ، مکے والے سیر نہیں کیے، فی الارض، زمین کی، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، ای آخر امرہم، یعنی ان کا آخری معاملہ کیا ہوا، من اہلاکہم، کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، بتکذیبہم، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، رسولہم، ان کے رسولوں کو، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر یقیناً یعنی جنت، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، بالتاء والیاء، افلا یعقلون، افلا تعقلون، غائب کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور حاضر کے صیغے کے ساتھ، یا اہل مکہ تھا، اے مکے والوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس بارے میں فکر سے کام نہیں لیتے، فتؤمنون، کہ تم ایمان لاتے، یعنی پہلے والوں کے انجام کو دیکھ کر، پہلے والے جو مکذبین، جھٹلانے والے کفار ہیں، ان کے حشر کو، ان کے انجام کو دیکھ کر تم عبرت کیوں حاصل نہیں کر رہے ہو، تم کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو، حتیٰ غایت کے لیے اس چیز کی جس پر وہ دلالت کر رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے چند مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ای فتراخا نصرہم، حتیٰ، یہاں تک کہ جب، یعنی جب ان کی مدد میں تاخیر ہو گئی، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، رسول تو مایوس نہیں تھے، آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ رسول مایوس ہو گئے، یہاں پر مایوسی سے کیا مراد ہے، یعنی کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ایمان لانے سے وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، ایمان لانے والے نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے، یہ معنی مراد نہیں، اللہ کی رحمت پر سب سے زیادہ یقین انبیاء کو ہوتا ہے، پھر ایمان والوں کو ہوتا ہے، تو یہاں پر رسول اپنی قوموں کے لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے مایوس ہو گئے تھے، قوم سے مایوس ہو گئے تھے، وظنوا، اور وہ یقین کر لیا رسول کے، انہم قد کذبوا، کہ یقیناً ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، تکذیباً، ایسا جھٹلایا جانا، لا ایمان بعدہ، کہ اس کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، والتخفیف، کذبوا ای ظن الامم ان الرسل اخلفوا ما وعدوا به من النصر، یعنی امتوں نے یہ سمجھا کہ رسول خلاف ورزی کے اس وعدے کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس مدد کا، یعنی مدد میں تاخیر ہونے سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ بھائی انبیاء تو بولے تھے کہ مدد آئیں گی، بلکہ تاخیر ہونے کی وجہ سے ایسا سمجھے، تو جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد ان کے پاس آئی، فننجی من نشاء بنونین مشددا او مخففا، فننجی وبنون مشددا ماض، دو نون کے ساتھ پڑھا گیا تشدید کے ساتھ، فننجی، اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا، فننجی، پس ہم نجات دیتے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمین المشرکین، ہمارا عذاب نہیں روکا جاتا، عن المشرکین، مشرکین سے، مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹلتا، یعنی ہم مشرک قوم اور ظالم قوم پر ہم عذاب نازل کرتے ہیں، مجرمین پر، لقد کان فی قصصہم ای الرسل عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے قصوں میں، یعنی انبیاء کے رسولوں کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اصحاب العقول، عقل رکھنے والوں کے لیے، کہ ما کان ھذا القرآن حدیثا، ما کان ھذا حدیثا یفترى یختلق ولكن کان تصدیق الذی بین یدیہ قبلہ من الکتب وتفصیل تبیین کل شیء یحتاج الیہ فی الدین وہدی من الضلالۃ ورحمۃ لقوم یؤمنون، خصوا بالذکر لانتفاعہم بہ دون غیرہم، لقد کان، یقیناً ان کے قصوں میں، یعنی ان رسولوں کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اور یہ قرآن وہ کلام نہیں ہے جس کو گھڑا جاتا ہو، یعنی گھڑا ہوا کلام نہیں ہے یہ، اور لیکن یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں،
اور ہر چیز کا مکمل اور تفصیلی بیان ہے، وضاحت ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے دین میں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ان کو خاص کیا گیا ذکر میں، کیونکہ ایمان والے ہی قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر عمل کر کے، اس کو مان کر، دون غیرہم، نہ کہ دوسرے لوگ۔ یہاں پر سورہ یوسف مکمل ہو گئے، یہاں سے سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایمان والے ہی قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ قرآن کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قرآن رحمت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو ایمان والی ہے۔ اب یہاں سے سورہ رعد شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الرعد مکیہ، سورہ رعد مکی ہے، الا سوائے اس آیت کے، ولا یزال الذین کفروا، الایا، یہ آیت مدنی ہے، اور سوائے اس آیت کے ویقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ مدنی ہے، اور سوائے اس آیت کے ولو ان قرآنا، دو آیتیں یہ جو ہے یہ مدنی ہیں، اس میں 43 یا 44 یا 45 یا 46 آیتیں ہیں، یہ قرات کے اختلاف کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تلک ای ہذہ الآیات، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، وہ یعنی یہ آیتیں کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی جانب سے، وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ الف لام را، تلک الف لام میم را، تلک ای ہذہ الآیات، یہ آیتیں، آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں یعنی القرآن، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اضافت بمعنی من کے معنی میں، یعنی آیات من الکتاب۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ قرآن جس کو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے، وہ حق ہے، وہ لا شک فی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس ای اہل مکہ تھا لا یؤمنون بانہ من عنده تعالی، لیکن اکثر لوگ یعنی مکے کے اکثر لوگ، مکے کے جو کافر ہیں وہ مشرکین ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے اس بات کو کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا بغیر ستون کے، ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، عرش پر جلوہ گر ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، چاند اور سورج کو اس نے تابع کر دیا، ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی چاند اور سورج، ان دونوں میں سے ہر ایک چلتا ہے اپنے مدار میں، اپنی منزل میں، اپنے فلک میں، لی مسمى، مقررہ مدت تک۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، آیتوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے۔ لعلکم تعقل، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین کرو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ای العمد جمع عماد وهو الاستوانہ وهو صادق بأن لا عمد اصلا، ثم استوى علی العرش استواء یلیق به، اللہ کی ذات وہ ہے، یعنی اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جس کو تم دیکھتے ہو، یعنی ستون ہی نہیں ہے کہ تم دیکھو اس کو، یعنی بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان بنایا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ یہ عمد عماد کی جمع، عماد کے معنی ستون کے آتے ہیں۔ وہو صادق، اور یہ بات سچی ہے کہ بھی اللہ عمد، کہ حقیقت میں یہاں پر کوئی ستون ہی نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہو گیا، مستوی ہو گیا، ایسا جلوہ گر ہونا جو اس کے شان کے لائق ہے۔ وسخر ذلل الشمس، اور وہ سورج اور چاند کو تابع کر دیا۔ کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی چاند اور سورج، ان دونوں میں سے ہر ایک، یجری، یہ دونوں، ان دونوں میں سے ہر ایک چلتا ہے، فی فلکی، اپنے فلک میں، اپنے مدار میں، لی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک،
یوم القیامہ یعنی قیامت تک، یدبر الامر یقضی امر ملکی، وہ اپنے حکومت، اپنی سلطنت اور بادشاہت کے فیصلے فرماتا ہے، یفصل یبین الآیات، وہ آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، دلالات قدرت ہی، اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے، لعلکم یا اہل مکہ، اے مکے والو تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات یعنی بعث کا تم یقین کرو، وہو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہو الذی، اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، بسط الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، وجعل خلق فیہا، اور وہ اس میں پیدا کیا، رواسیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، ثوابتا، ٹکے ہوئے جمے ہوئے پہاڑ، وانہارا، اور نہروں کو پیدا کیا، یعنی زمین کو پھیلایا، زمین کو پیدا کر کے اس کو پھیلا دیا، پھر اس میں پہاڑ پیدا کیا، پہاڑوں کو ٹکا دیا، جما دیا، اور نہریں بنایا، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل پھول میں سے اللہ تعالیٰ بنا دیا، پیدا فرمایا، دو دو جوڑے، من کل نوع، ہر قسم کے، یغطی اللیل بظلمتہ النہار، اس حال میں کہ وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانک دیتا ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے، جب دن نکلتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، ان فی ذالک، بے شک اس میں جس کا ذکر کیا گیا، یقیناً ضرور نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی شان قدرت، اللہ کے کمال، اللہ کے فضل اور اس کی کامل قدرت پر، اس کی کامل ذات اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، فی صنع اللہ، اللہ کی کاریگری میں، وفی الارض قطع بقاع مختلفۃ، اور زمین پر مختلف حصے ہیں، مختلفۃ، مختلف ہے، متجاورات، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے، متلاصقات، یعنی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے، فمنھا طیب، کچھ حصے وہ ہیں جو اچھے ہیں، وسبخ، اور کچھ وہ ہیں جو نمکین ہیں، وقلیل الریع، اور کم فائدے والے حصے بھی ہیں، وکثیر، زیادہ فائدے والے بھی ہیں، وہو من دلائل قدرتہ، اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، زمین کے تمام حصے برابر نہیں، بعض سرسبز و شاداب ہے، بعض یعنی زرخیز علاقے ہیں، بعض بنجر علاقے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وجنات، اور باغات ہیں، بساتین یعنی باغات ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتی ہے، رفع کے ساتھ اگر پڑھے اس کو زرع تو اس کا عطف ہے جنات پر، یعنی وجنات وزرع، اور جر کے ساتھ اگر پڑھے اس کو تو اس کا عطف ہوگا اعناب پر، من اعناب ومن زرع وزرع، وکذالک قول، اسی طرح آگے جو آیت ہے اس میں بھی دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا، رفع اور نصب، ونخیل، اور اللہ تعالیٰ کئی کھجور کے درخت پیدا فرمائے، سنوان، ایک جیسے ایک مشابہ، سنون کی جمع سنوان، وہی النخلات یجمعها اصل واحد، وہ ان کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں جس کو ایک ہی اصل، جڑ ایک ہے، وہ اور اس کی شاخیں الگ الگ ہیں، وغیر سنوان، اور بعض ایسے ہیں جو الگ الگ ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، یسقا، ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، تسقا بماء واحد، تسقا یسقا دونوں طریقے سے پڑھا گیا، بالتاء ای الجنات، تا کے ساتھ اگر پڑھے مؤنث کے صیغے کے ساتھ تو اس کی ضمیر لوٹے گی جنات کی طرف، یعنی وہ باغات کو سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد، ایک ہی پانی سے، ای الجنات وما فیہا، یعنی جنات، باغات اور جو کچھ باغات میں، اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا، ای یسقا، یعنی اگر مذکر کے صیغے کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ ضمیر لوٹے گی، یسقا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹے گی مذکور کی طرف، یعنی مذکور جس کا ذکر کیا گیا وہ تمام چیزیں سیراب کی جاتی ہیں ایک ہی پانی سے، یعنی بارش کا ہی پانی ہے جو سیراب کر رہا ہے انگور کے درختوں کو اور کھجور کے درختوں کو، کھجور کے باغ، انگور کے باغ، تمام چیزوں کو ایک ہی بارش کا پانی سیراب کر رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس حال میں کہ ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں کھانے میں، یعنی مزہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، بارش کے ایک پانی سے کہیں سیب تیار ہو رہا ہے، کہیں نیبو تیار ہو رہا ہے، لیمو تیار ہو رہا ہے جو کھٹا ہے،
سیب میٹھا ہے، کہیں آم تیار ہو رہا ہے، یعنی پانی ایک ہے جو تمام فصلوں کو پہنچ رہا ہے، تمام درختوں کی جڑوں کو پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو پھل تیار ہو رہا ہے ہر ایک کا مزہ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ سبحان آم کے باغ میں جو پانی پہنچ رہا ہے وہ بھی بارش کا ہی پانی، اور جام کے درختوں کو جو پانی پہنچ رہا ہے وہ بھی بارش کا پانی، اور لیمبو کے درختوں کو جو پانی پہنچ رہا ہے وہ بھی بارش کا پانی۔ لیمبو کے اندر کھٹا پن ہے جبکہ آم کے اندر میٹھا پن۔ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آم کے لیے کوئی میٹھا پانی آسمان سے نازل کیا، اس کے لیے کھٹا پانی نازل فرمایا، ایسا نہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نیمبو بنا کر ظاہر فرما رہا ہے اور بعض چیزوں کو آم بنا کر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ سبحان تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت نہیں، یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہو سکتا، یہ قادر مطلق کا کام ہے، یہ اس کی قدرت کا اثر ہے۔ وَنُفَضِّلُ، اس حال میں کہ ہم فضیلت دیتے ہیں، نفضل یفضل دونوں طریقے سے پڑھا گیا، بعض پھلوں کو بعض پر، فی الاکلی مزے میں، بضم الکافی، اکل اور اکل دونوں طریقے سے پڑھا گیا، فمن حلوین بعض پھل میٹھے اور بعض کھٹے ہیں، وہ من دلائل قدرتہ تعالی، اور یہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ان فی ذلک، بے شک اس میں جس کا ذکر کیا گیا، لآیات کئی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یتدبرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من تکذیب الکفار لگا، کافروں کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ کو، کافروں کے جھٹلانے پر آپ کو اگر تعجب ہو رہا ہے، فَعَجَبٌ قولہم، تو ان کا یہ قول اور تعجب والا ہے، منکرین اس حال میں کہ وہ کفار انکار کر رہے ہیں بعض کا، کیا بول رہے ہیں کافر، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی تخلیق میں چلے جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، لأن القادر، کیونکہ قدرت رکھنے والا کسی مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرنے پر، وما تقدم، اور جو کچھ گزر چکا ہے، علی غیر مثال سابق، بغیر کسی سابقہ مثال کے، کسی ماڈل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی کو دیکھے بغیر، کوئی نقشہ دیکھے بغیر، کسی مخلوق کے ماڈل کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کیا، یعنی یہ اللہ کا ذاتی علم اور ذاتی قدرت ہے اللہ کی۔ تو وہ قدرت رکھنے والا ہے علی اعادتہم، ان کو لوٹانے پر، جب کچھ نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، تو مرنے کے بعد کم از کم کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک ہڈی تو باقی رہے گی، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کیوں نہیں ہوں گی، یقیناً اس پر بھی وہ قادر ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے جب وہ بنایا، جب تمہارے ہڈیاں جب باقی رہ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، اگر ہڈیاں بھی اگر ختم ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس مٹی کے ذریعے دوبارہ تم کو پیدا فرمائے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ فی الحمزتین فی الموضعین، یہ تحقیق، اب یہاں پر قرات کا بتا رہے ہیں، اِنَّا اِذَا کُنَّا اِذَا دونوں طریقے سے پڑھا گیا، اِنَّا مختلف قرات ہیں اس میں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا کفر کیے، انکار کیے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں بیڑیاں ہیں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا، فی استعجالہم العذاب، ان کے جلدی کرنے کے بارے میں، العذاب عذاب کے بارے میں، استہزاء مذاق اڑانے کے لیے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ، عذاب کی جلدی طلب کی، یعنی عذاب جلدی لاؤ ہمارے پاس۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ العذابی قبل الحسنہ، وہ رحمت سے پہلے زحمت یعنی عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، جبکہ ان سے پہلے کئی مثالیں اس کی گزر چکی، کئی عذابات گزر چکے ہیں۔ مثلۃ کی جمع مثلات، جیسے سمورہ ہیں، ای عقوبات امثالہم من المکذبین، یعنی ان جیسے جھٹلانے والوں کے جو سزائیں ہیں ان سے پہلے گزر چکی ہے، وہ چیز دیکھ کے یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ افلا یعتبرون بہا، کیا یہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِلَّا لَمْ يَتْرُكْ، ورنہ وہ زمین کی سطح پر، پشت پر کسی جانور کو بھی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھے گا، کسی چلنے والی مخلوق کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انتقام پر آ جائے، عذاب پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حلم کی اللہ کی صفت ہے، گنہگار کو اور نافرمان کو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کو توبہ کا وقت دیتا ہے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی، لمن عصاہ، اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کیے وہ کہیں گے، وہ لوگ کہتے ہیں لولا ہلا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یعنی ان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، کل عصا، جیسا کہ عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا نا، والید، ید پیدا، چمکتا ہوا ہاتھ، والناقہ، اور اونٹنی صالح علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، مخوف الکافرین، کافروں کو آپ ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، ولیس علیک اتیان الآیات، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نشانیاں پیش کرنا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک نبی، یدعوہم، جو ان کو بلاتا ہے، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، بما یعطیہ، اس چیز کے ذریعے جو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے نشانیاں، لا بما یقترحون، نہ کہ وہ چیز جس کے لیے خواہش کرے، اللہ جو چاہے وہ نشانی عطا کرے گا، کفار جو چاہے وہ نشانی اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے، اللہ جو نشانی ظاہر کرنا مناسب سمجھے گا، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے اظہار کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی کافروں کو اللہ کے تابع ہونا چاہیے، مخلوق کو، نہ کہ اللہ مخلوق کے تابع ہوگا، یعنی اللہ اپنی مرضی سے اور اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جن نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ، جن نشانیوں کو قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانے، انہی کے اظہار کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ سورہ رعد کا ایک رکوع مکمل ہوا ہے۔ دوبارہ فرمائیے۔ یعنی یہ لوگ جو خواہشات کر رہے ہیں کہ یہ نشانی بتاؤ، وہ نشانی بتاؤ، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ نشانی بتائیں گا، یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ نشانی بتانا اللہ پر لازمی ہے، اللہ ان کے حکم کے تابع نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرماتا ہے، اس کا اختیار کل ہے۔ کفار جو خواہش کریں گے، اللہ ان کے خواہشات کے مطابق معجزات اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرمائے گا انبیاء کے ذریعے، اللہ جیسا چاہے گا ویسے معجزات کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ کفار جیسے نشانیاں چاہ رہے ہیں، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ کفار جیسے نشانیاں چاہیں، اگر وہ نشانیاں اللہ ظاہر کرائے گا انبیاء کے ذریعے، اس کے بعد اگر وہ مان لیے ٹھیک ہے، اگر نہ مانیں گے تو فوراً عذاب نازل ہو۔ اور اللہ اس امت کے متعلق یہ فیصلہ فرما چکا تھا کہ ان پر عذاب نازل کرنا نہیں ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اگر بندوق کی خواہش کرے تو کیا حقیقی بندوق اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے؟ چاقو اس کے ہاتھ میں دے دیتے کیا؟ نہیں، لا خواہش کرے، نادان ہے وہ۔ تو اسی طرح یہ کفار بھی نادان ہیں جو اس طرح کے خواہشات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مکۃ المکرمہ میں، یعنی مشرکان مکہ جب آپ سے مطالبہ کرے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے ان کی خواہش کے مطابق آپ جو ہے 2 ٹکڑے فرمائیں اللہ کی مدد سے، اور بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگ انکار کر دیں۔ بالکل اسی طرح بعض کفاروں یعنی مشرکان مکہ نے جو ہے، بعض کافروں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کہیں کہ وہ جھاڑ آ کر آپ کو سجدہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو مطالبہ تھا وہ مطالبے کے مطابق آپ نے ان جھاڑوں کو حکم دیا وہ اپنی جڑ میں سے اکھڑ کر چلتے ہوئے آئے، آپ کو سجدہ کیے، سلام کیے، اور پھر ویسے ہی واپس وہ جا کر جو ہے اپنی جڑوں میں فکس ہو گئے۔ تو پھر یہ ان کی خواہش کے مطابق بھی جو ہے معجزات دکھائے گئے ہیں، تو قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا جا رہا ہے، پھر احادیث مبارکہ میں ایک جگہ ایسے واقعات آ رہے ہیں، تو اب اس کو مطابقت کیسے دیں گے؟ اس میں تطبیق یہ ہے کہ جو کافر، جو کفار خالی یعنی انبیاء کو آزمانے کے لیے اللہ کی قدرت، مطلب خالی مذاق اڑانے کے طور پر ایمان لانے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، خالی خواہشات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر معجزات کو ظاہر نہیں فرمایا، قدرت کے جلوے ظاہر نہیں فرمایا۔ جہاں پہ یقین ہو گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی کو کہ یہ لوگ ایمان لانے والے، تو نبی کو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دی، یعنی نبی خدا کے حکم کے تابع، خدا جب فرمائے کہ معجزہ ظاہر کرو تو نبی معجزہ ظاہر کرتے۔ تو مرضی الہی اصل ہے اس میں، معجزات ہو یا کرامات ہو، ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ آ کے بول دے رہے اور فوراً معجزہ یا کرامت بتا رہے۔ مقصد ہوتا، بے مقصد کوئی کام نہیں ہوتا، نبی کا ہر کام با مقصد ہوتا ہے، بیکار نہیں ہوتا۔
اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو ہر یعنی مؤنث ہر عورت، ہر حاملہ عورت اٹھاتی ہے. یعنی حمل میں کیا ہے، من ذکرن کہ مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، جڑوا ہے، وغیرہ ذالک. اور اس کے علاوہ وما تغیض تنقص الارحام، اور جو رحم بچے دانیوں میں جو مدت کم ہو جاتی ہے، من مدت الحمل، حمل کی مدت، بعض کو 6 مہینے میں، بعض کو 7 مہینے میں، اور بعض کو 9 مہینے میں، یہ تمام چیزیں کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تزداد، اور جو اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقدار میں ہے، ایک لمٹ میں ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ایک لمٹ مقرر کر دی. اللہ اکبر، یہ اللہ کی کامل قدرت کی ایک نشانی، دلیل ہے. کوئی چیز بے حساب بے مقدار جیسی چاہے چل رہی دنیا میں، ایسا نہیں. اللہ کے پاس ہر چیز حساب و کتاب سے. بارش بھی نازل فرمانا ہے تو کتنی نازل کرنا ہے اللہ تعالیٰ جانتا. کہاں پہ کتنا اناج دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا. کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اور کیسے دینا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان قدرت ہے. بقدر واحد لا يتجاوز، ایک ایسی مقدار میں ہے کہ اس مقدار سے وہ چیز آگے نہیں بڑھتی. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. ما غاب وما شوہد، یعنی مخلوق کے نگاہوں سے جو چیز چھپی ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مخلوق جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. الکبیر، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. العظیم، بڑی عظمتوں والا ہے. المتعال، بلند و بالا ہے. علی خلقہ، اپنی مخلوق پر بڑھتر ہے. بالقہر، قہر کے ذریعے. بیاء و دونہا، المتعالی بھی پڑھا گیا، المتعال بھی پڑھا گیا. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے. فی علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ شخص جو بات کو چھپائے. ومن جہرا، اور جو بات کا اظہار کرے. جو دل میں کسی بات کو چھپا لے وہ بھی اللہ کے پاس برابر ہے. جو اپنی بات کا اظہار کرے اپنی زبان کے ذریعے وہ بھی برابر ہے. یعنی دل میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، زبان سے ظاہر ہونے والے کلمات اور الفاظ کو بھی جانتا ہے. ومن ہوا مستخف مستتر باللیل بظلامہ، اور اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو رات کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہے. وسارب، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دن کے اجالے میں ظاہر ہے. جو عیاں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہا ہے وہ بھی جانتا ہے. سارب ظاہر بذہابہ فی سربہ ای طریقہ، یعنی جو ظاہر ہے بذہابہ، اس کے چلنے کی وجہ سے اپنے راستے میں، دن میں جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، رات میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ کے علم میں ہر چیز برابر ہے. لہو للانسان معقبات ملائکۃ تعتقبہ من بین یدیہ قدامہ ومن خلفہ ورائہ یحفظونہ من امر اللہ ای بامرہ من الجن وغیرہم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم لا یسلبہم نعمتہ حتی یغیروا ما بانفسہم من الحالۃ الجمیلۃ بالمعصیۃ واذا اراد اللہ بقوم سوءا عذابا فلا مرد لہ من المعقبات ولا غیرها من المعقبات ولا غیرها وما لهم لمن اراد اللہ تعالی بهم سوءا من دونه ای غیر اللہ من زائدۃ وال یمنعه من وال یمنعه عنهم. انسان کے لیے فرشتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو باری باری اس کے پاس آتے ہیں. من بین یدیہ، اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے، یعنی سامنے اور پیچھے فرشتے ہیں. یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اس کو بچاتے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی محافظ فرشتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی یہ بچاتے ہیں فرشتے کس سے؟ من الجن، جنات سے. یعنی جنات وغیرہ کہیں انسان کو نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں انسان پر حملہ آور نہ ہو، وہ جنات وغیرہ سے بھی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے، اس کا ذکر ہے. ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل دیں. یعنی کسی قوم
کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کی اچھی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، یعنی ان سے اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. من الحالت الجمیلہ، یعنی اچھی حالت کو لوگ بدل لیتے ہیں برائی کے ذریعے، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس عذاب کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو مفتی صاحب میرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے، یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں، محافظ فرشتے تو ہیں، لیکن اگر کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ عذاب کا نازل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو مفتی صاحب جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں میں بھی ہیں، ایمان والوں میں بھی ہیں، کفار و مشرکین میں بھی ہیں، لیکن مسلمانوں میں اکثر جو کروڑ پتی ارب پتی جو پیسے والے جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ اکثر جو ہے کلبوں میں، پبوں میں، پبس میں، یعنی یوں سمجھیے کہ جس میں شراب بھی جو ہے پلائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، اور وہاں پر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جو ہے قائم کیے جاتے ہیں. مختصر یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دولت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ اس کے خلاف میں حرام کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں مگر وہ کبھی فقیر نہیں ہوتے، ہمیشہ پیسے والے ہی ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں پر دیکھنے میں مشاہدے میں یہ واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ پیسے والے جو ہے دن بدن پیسے والے ہی بنتے جا رہے ہیں، اور ان کے یعنی پورے پیسے والے ایسا نہیں ہیں، میں بعض پیسے والوں کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں، ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن 10 سال 20 سال 15 سال میں بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہی حرام کام، شراب پینا، وہی ناجائز تعلقات اور اللہ کی نافرمانی کرنا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر نعمتیں باقی ہیں. اب یہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ہم ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. تو پھر اب اس کو مطابقت اس کی کیسے ہوگی مفتی صاحب؟ تو ظاہری نعمتیں ہی چھین لینا یہ مراد نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ باطنی نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلب فرماتا ہے، جیسا کہ عبادت کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محروم فرما دیتا. بندہ یہ سمجھ رہا کہ میں خوشحال ہوں، دولت مند ہوں، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دولت آ رہی ہے نافرمانی کے باوجود، تو یہ ان کے لیے استدراج ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ان کے دل سے اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق شوق یہ ختم فرما دیتا ہے. سجدوں کی عبادتوں کی توفیق سے اللہ محروم فرما دیتا ہے. یہ یعنی بہت بڑا عذاب ہے معنی میں، کہ جس کی آخرت خراب ہو جائے اور جو اللہ کی عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے. بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہا، عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی، تو یہ توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیتا ہے. عذاب سے مراد ظاہری عذاب ہی آنا یہ نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے معیار کے حساب سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کی توفیق سے محروم فرما دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرماتا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا. من المعقبات وغیرہ، نہ فرشتے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت. وَمَا لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے. وَمَا لَهُمْ أَيْ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ سُوءًا، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گا. يَمْنَعُهُ، جو اس عذاب کو روکے ان سے، یعنی اللہ جب عذاب کا ارادہ کر لیا تو کوئی روک نہیں سکتا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، بجلیوں کا مشاہدہ کرواتا ہے. خوفاً، اس حال میں کہ وہ خوف کا باعث ہے، للمسافر، مسافر کے لیے، من الصواعق، یعنی اس کی جو دردناک آوازیں، اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں گرجدار آواز، اس کی وجہ سے مسافر ڈر جاتا ہے. وطمع، اور یہ امید کی کرن ہوتی ہے، للمقیم، مقیم کے لیے. ایک ہی چیز ہے، کسی کے لیے خوف کا ذریعہ ہے، کسی کے لیے خوشی کا باعث، کسی کے لیے زحمت ہے، کسی کے لیے رحمت. اللہ کی شان، چیز تو ایک ہی ہے، لیکن مسافر اس سے ڈر رہا ہے خوف زدہ، اور جو مقیم ہے اپنے وطن میں بجلیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ بارش ہوگی تو رزق اور اناج ملے گا، موسم خوشگوار ہونا. للمقیم فی المطر، مقیم کے لیے وہی چیز
امید کی کرن ہے، بارش میں اس کے لیے امید ہے۔ وَيُنشِئُ يَخْلُقُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بوجھل وزنی بادلوں کو، یعنی بادل وزنی ہے کیوں؟ بارش کی وجہ سے، اس کے اندر بادل یعنی پانی ہوتا ہے بادلوں میں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اس سورہ کا نام رعد رکھا گیا۔ رعد کے معنی آتے ہیں بجلی کی جو گرجدار آواز، بجلی کی کڑک کو بولتے، اور وہ بجلی کی جو کڑک ہے، جو آواز آپ سن رہے ہیں، یہ بجلی کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل کے گرجنے کی آواز آ رہی، گرجنے کی نہیں بلکہ وہ ذکر الہی کی آواز ہے۔ ہوا ملکن، اب اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ رعد سے کیا مراد، وہ ایک فرشتہ ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، ملکن موکل جو مقرر کیا گیا ہے بادلوں پر، بادلوں کو ہانکنا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری ایک فرشتے کو دی گئی۔ تو جب بادلوں کو ہانکتا ہے، تو جب بھگاتا ہے بادلوں کو، شفٹ کرتا ہے، تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ یسوق، وہ اس کو لے جاتا ہے، متلبساً بحمدی، خالی ایسی نہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ای یقول، یعنی وہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے۔ وہ تسبح الملائکۃ والملائکۃ من خیفتی، جب یہ رعد نامی جو فرشتہ بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے اور آوازیں جو آتی ہیں، تو فرشتہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، من خیفتی، اللہ کے خوف سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ارے جو معصوم مخلوق ہے وہ اتنے اللہ کے عذاب سے خائف ہے، اور انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی بے خوف ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بجلی کے کڑکنے کی آواز آتی ہے تو اللہ کی جو نیک مخلوق ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں یہ بادل عذاب کا باعث تو نہ بن جائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے بادلوں کے گرجنے کے وقت، چمکنے کے وقت، بجلیوں کے، اللہ کا ذکر کرنا، توبہ اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے، وہی نارٌ، اور وہ آگ ہے، وہ چمک جو دیکھ رہے ہیں، تخرج من السحاب، جو بادل سے نکلتی، فیصیب بها من یشاء، وہ اس صواعق ان آگوں کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جس سے چاہے، فتحرق، بجلی کبھی گر جاتی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، فتحرق، اور وہ بجلی اس کو جلا دیتی۔ نزل، یہ کلام نازل ہوا اس شخص کے بارے میں، بعث الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلا بھیجے، من یدعوہ، کہ کون اس کو بلائے گا، فقال من رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ ایک شخص کو آپ بلا بھیجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ شخص کیا بولا، من یدعوہ، کون اس شخص کو بلا رہا ہے، تو قاصد نے کہا کہ من، تو اس شخص نے کہا پھر کیا بولا اس شخص، من رسول اللہ، کون اللہ کے رسول ہے، وما اللہ امن ذهب هو ام فضہ، بولے کہ بھئی اللہ کے رسول، تو اس شخص سوال کرنے لگا کہ اللہ کیا ہے بھئی، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے، فنزلت بھی صاعقۃ، یعنی بطور انکار کے، بطور تکبر کے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ بجلی نازل فرمایا۔ اللہ کون ہے بتا دیا، اللہ جو بجلی کے ذریعے اس کو جلا دیا، ملیا میٹ کر دیا، یہ خدا ہی ہے، تو اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ فذهبت بقحف رأسه، تو یہ بجلی اس کی کھوپڑی کو اڑا دی، سر کی جو ہڈی ہوتی، بجلی جب گری تو اس کی کھوپڑی نکل کے باہر آ گئی۔ وہم الکفار وہم یجادلون، اور وہ کفار، اس حال میں کہ کفار مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہم یجادلون فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال، جبکہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، القوہ او الاخذ، زبردست پکڑ والا ہے اللہ تعالیٰ، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے حق کی دعوت ہے، حق کا کلمہ ہے، وہی لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اللہ ہی کے لیے، والذین یدعون بالیاء والتاء یعبدون من دونہ ای غیرہ وہم الاصنام لا یستجیبون لهم بشیء مما یطلبونہ الا استجابۃ کباسط ای کاستجابۃ باسط کفیہ الی الماء علی شفیر البئر یدعوہ لیبلغ فاہ بارتفاعہ من البئر الیہ وما ہوا ببالغ ای فاہ ابدا فکذلک ما ہم بمستجیبین لہم
وما دعاء الكافرین عبادتهم الاصنام او حقیقت الدعاء الا فی ضلال ضیاع والذین یدعون، اور وہ بت جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں کفار مکہ اللہ کو چھوڑ کر، وہ ان کو کسی چیز کا جواب نہیں دیتے، الا مگر ایسا ہی جیسا کہ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دے، پھیلا دے ہتھیلیوں کو پانی کی طرف کنویں کے کنارے پر، یدعو، اور پانی اگر اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہاتھ کے انگلیوں کو کھول دے تو پانی اس کے منہ تک پہنچ سکتا ہے کیا نہیں، لیبلغ، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے، بارتفاعہ، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے کنویں سے، الیہ، اس کی طرف، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے۔ پانی ایسا ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ کھلا رکھا تو یہ اس کے منہ تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو بتوں کو پکار رہے ہیں تو یہ ایسا ہی پکار رہے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنے ہتھیلیوں کو کھلا رکھ کر پانی اس میں لے لے اور اپنے منہ تک پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتا، انگلیوں سے پانی نیچے گر جائے گا۔ تو ان کی دعا کو نہ وہ سن رہے ہیں، پکار کو نہ اس کا جواب دے سکتے۔ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین، اور کافروں کی پکار نہیں ہے الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، بیکار ہے وہ، یعنی یہ لوگ بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں یا حقیقت میں جو دعائیں کر رہے ہیں سب بیکار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، یہاں سے سجدے کی آیت ہے، جو اس کو سنے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو پڑھے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں وہ تمام لوگ جو آسمان اور زمین میں، طوعاً، خوشی سے، جیسا کہ ایمان والے ہیں، وَكَرْهًا، اور زبردستی، کالمنافقین، جیسا کہ منافقین ہیں، وَمَنْ أُكْرِهَ، اور وہ لوگ جن کو مجبور کیا گیا ہو، بالسیف، تلوار کے ذریعے، وَيَسْجُدُ، اور اللہ کی، وَيَسْجُدُ ظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام اللہ کے آگے، العشاء، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لقومی کا، اپنی قوم سے، من رب السماوات والارض، اللہ یعنی آسمان اور زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہے، ان لم یقولوہ، اگر وہ کوئی جواب نہ دے، لا جواب غیر، اس کے سوا کوئی جواب نہیں، اللہ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے، قل لہم، آپ ان سے فرما دیجئے، افاتخذتم من دونہ ای غیرہ اولیاء اصناما تعبدونها لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا وترکتم مالکہما، استفہام توبیخ، قل هل یستوی الاعمی والبصیر الکافر والمؤمن، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، کیا وہ بت جن کو تم خدا بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر، معبود بنا لیے جس کی تم پوجا کرتے ہو، وہ اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے لوگ، نہ نقصان پہنچا سکتے، وترکتم مالکہما، تم ان دونوں کے مالک کو چھوڑ دی، یعنی نفع اور نقصان ان دونوں چیزوں کا مالک اللہ ہے، ان کو چھوڑ کر تم ایسی بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ جو خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے۔ یہ استفہام توبیخ کے لیے، یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے رسول اللہ فرما دیجئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر اندھا ہے اور مومن دیکھنے والا ہے، بینا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والکفر والنور الایمان، لا، کیا اندھیرے اور روشنیاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کفر اور شرک کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، اور ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو کفار اندھیرے میں اور ایمان والے روشنی میں۔ اب یہاں سے اسی کے متعلق ایک مضمون شروع ہو رہا ہے کہ کفار کا رد کیا جا رہا ہے، کفر اور شرک کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے، اور کافروں کی جو روش ہے، مشرکین کا جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے۔ یہ سورہ رعد کا دوسرا رکوع اختتام کی طرف ہے، انشاءاللہ یہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ لوگ، ام جعلوا للہ، کیا یہ لوگ اللہ کے لیے شریک بنائے، خلقو، جو پیدا کیے ہو، کخلقی، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق، کہ دونوں کی تخلیق برابر ہو جائے، یعنی یہ لوگ جن بتوں کو خدا مان رہے ہیں، کیا یہ لوگ کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا نہیں پیدا کی؟ تو پھر یہ لوگ خدا کے برابر کیسا سمجھ رہے ہیں ان بتوں کو؟ ای خلق الشرکاء، ای خلق الشرکاء بخلق اللہ تعالی، کیا شرکاء، بتوں کی تخلیق، بتوں کا پیدا کرنا اللہ کے پیدا کرنے کی طرح ہے؟ بت تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ ہی کو ایک خدا ماننا چاہیے۔ کیا ان پر یہ مشابہت ہو گئی ہے؟
کیا تخلیق ان پر مشابہ ہو گئی، مشتبہ ہو گئی. فاعتقدوا استحقاق عبادتہم بخلقہم. استفہام، کیا یہ لوگ سمجھ گئے ہیں، عقیدہ رکھے ہیں کہ ان کے بتوں کی، یہ ان کے بت عبادت کے مستحق ہیں ان کے پیدا کرنے کی وجہ سے. یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے معاملہ، اور عبادت کا مستحق نہیں ہوگا مگر وہی جو خالق ہو. اللہ ہی خالق ہے، بت خالق نہیں ہے، تو لہذا بت عبادت کے مستحق نہیں ہے، اللہ عبادت کا مستحق ہے. قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں پیدا کرنے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فلا شریک لہ فی العبادہ، جب تخلیق میں اس کے کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ. وہو الواحد القہار، اسی توحید کو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرما رہا کہ وہی واحد ہے، وہی متوحد ہے، وہی منفرد ہے، وہی متفرد ہے. القہار، اور غالب ہے اپنی کائنات پر. لعبادی ثم ضرب، مثلا پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کیا حق اور باطل کی، اور فرمایا انزل تعالی، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمایا. فسالت اودیۃ، بس وادیاں بہنے لگی. بقدریہ، اس کی مقدار میں. بمقدار ملئیہ، اس کے بھرنے کی مقدار میں، جتنی مقدار تھی وادیاں بھر گئی، اس کے بعد پانی بہنے لگا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو وہ سیلاب اپنے اندر اٹھا لیا کف کو، جھاگ کو. رابیہ بلند. عالین علیہ، ہوا ما علی وجہی، جو پانی کی سطح پر جو جھاگ ہوتا ہے، کف ہوتا ہے. من قدر، یعنی گندگیوں کو بہا کر لے جا رہا ہے، کچروں کو بہا کر لے جا رہا ہے. ومما یوقدون، اور وہ چیزیں جس کے ذریعے وہ آگ لگاتے ہیں. فی النار، جس کو وہ بھڑکاتے ہیں. فی النار، آگ میں. من جواہر الارض، یعنی زمین کے جواہرات، جیسا کہ سونا ہے اور چاندی اور نحاس ہے. ابتغاء طلب حلیۃ، یعنی زیورات کو طلب کرنے کے لیے. او متاع، یا ساز و سامان کو طلب کرنے کے لیے جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ برتن ہے. اذا اذیبت، جب ان کو پگھلایا جاتا ہے. زبد مثل، وہ بھی سیلاب کے جھاگ کی طرح ہے. ای مثل زبد سیلی، یعنی سیلاب کے جھاگ کی طرح ہے. وہ خبث، اور وہ اس کی گندگی ہے، کچرا ہے اس جس کو بھٹی باہر پھینک دی ہے. جس طرح برتنوں کو، سونے اور چاندی کو پگھلایا جاتا ہے اور اس کے جھاگ کو، اس کے میل کو، اس کے کچیل کو بھٹی باہر پھینک دی، تو اللہ تعالیٰ بارش جب نازل فرماتا ہے محلوں میں، سڑکوں پر، مختلف علاقوں میں جو کچرے جمے ہوئے ڈھیر، وہ پانی کا سیلاب، پانی کی لہر ان کچروں کو بہا کر لے جاتی. کذالک، اسی طرح جس طرح یہ چیزوں کا ذکر کیا ہے. یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے. یعنی وہ بارش حق ہے اور جو کچرا بہہ کر جا رہا ہے وہ باطل ہے. جب حق کی بارش نازل ہوں گی تو باطل کا کچرا بہہ کے چلے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. جب حق کی بھٹی میں سونے اور چاندی کے جواہرات کو جب پگھلایا جائے گا تو جو میل ہے کفر اور شرک کا، وہ بھٹی باہر نکال کے پھینک دی. آئے ہائے ہائے ہائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کے بتا رہا ہے. یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل دونوں کی مثال دے رہا ہے، سمجھ جاؤ تم. فاما الزبد، اب رہا جھاگ، من السیل، سیلاب کی سطح پر، اوپری سطح پر جو جھاگ ہیں. وما عقد علیہ من الجواہر، اور جو جواہرات اس پر پگھلائے گئے. فیذهب جفان، بس وہ جھاگ چلا جاتا ہے جفان، بیکار ہو کر، مرمین بھی پھینک دیا جاتا ہے. وہ اما ما، جھاگ باقی نہیں رہتا، کچرا باقی نہیں رہتا، پانی باقی رہ جاتا. یعنی باطل ٹک نہیں سکتا حق کی بارش کے آگے، حق کے سیلاب کے آگے. کفر اور شرک کا جو کچرا ہے وہ ٹک نہیں سکتا، بہہ کے چلے جاتا. بے شک بے شک. وہ اما ما ينفع الناس، اب رہی وہ چیزیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی، جیسا کہ پانی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، نفع بخش جو پانی اور جواہرات ہیں. فیمکث یبقی فی الارض، یہ زمین پہ ٹک جاتا ہے. بیکار چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہا کے ختم کر دیتا، اور جو نفع بخش چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے زماناً، ایک زمانے تک. کذالک الباطل، اسی طرح باطل ہے، باطل کچرے کی طرح ہے اور سونے اور چاندی کے میل کی طرح ہے. اس کے اندر جو جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی، تو باطل مزمحل ہو جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے. وَإِنْ عَلَا عَلَى الْحَقِّ،
اب آپ بولیں گے اب بھائی باطل پرست اقتدار کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، غالب دکھ رہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اگرچہ کہ یہ جو جھاگ ہے پانی کے اوپر کچرا دکھ رہا، آپ بولیں گے کچرا اوپر ہے پانی کے اوپر، وقتیہ طور پہ جب یہ پانی اس کو بہا دیں گا تو ختم ہی ہو جائیں گا. وقتیہ طور پہ اگرچہ کہ یہ پانی پر غالب آ جائے، پانی کے اوپر آ جائے، لیکن ہمیشہ باقی نہیں رہتا وہ کچرا. وہی نہ اعلیٰ اگرچہ کہ وہ بلند ہو جائے حق پر، فی بعض الاوقات بسا اوقات، والحق ثابت، حق باقی رہے گا اور ثابت رہے گا. کذالک، تو اس میں اللہ تعالیٰ حق کی جو مثال بیان کیا بارش سے بیان کیا اللہ تعالیٰ، بارش کا جو سیلاب ہوتا ہے، اور جو کفر اور گمراہی جو ہے باطل ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جھاگ ہے اور کف ہے، اور پانی کی سطح پہ جو کچرا آ جاتا ہے جی، وہ کچرے کو پانی بہا کر لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے، وہ کچرا ختم ہو جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، اجابوہ بالطاعہ، جو اطاعت کے ذریعے اللہ کو جواب دی. الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، بہترین چیز ہے، خوبصورت ترین چیز ہے، الجنہ یعنی جنت ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کی اور وہ کفار ہیں. لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہو جائے وہ تمام چیزیں جو زمین میں اور اس کے مثل ہو جائے، معہ اس کے ساتھ، لفتدوا بھی، تو ضرور وہ عذاب سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ پیش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، ان کو جہنم میں ہی رکھے گا. اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے جن کا. وہو المؤاخذہ، اور وہ مؤاخذہ کرنا ہے، پکڑنا ہے، بکل ما عملوا، جو عمل کیے وہ لوگ، ہر عمل کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. ولا یغفر منہ شیء، اس میں سے کوئی چیز بخشی نہیں جائے گی. ومأواہم جہنم، اور یہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ بئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا بچھونا ہے. الفراش ہی، یعنی یہ کیا ہی برا بچھونا ہے. یہاں پر سورہ رعد کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.